من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من گفتم. تو ایک سوال آیا ہے واٹس ایپ پہ، ہمارے ریگولر ایک چینل دیکھنے والے کہا ہے بابا حضور کا انہوں نے کال لکھا ہے کہ انہوں نے السلام علیکم لکھا ہے، پھر علی بھائی بھی لکھا ہے، تو علی بھائی کہہ کے انہوں نے رشوت بھی دے دی ہے. انہیں پتہ ہے یہ بندہ اس بات سے خوش ہوتا. علی بھائی آپ سے ایک سوال ہے، سرکار کا ایک کال ہے کہ عین ممکن ہے کہ جس انسان سے کوئی بڑا کام لینا ہو اس کو عمل سے روک دیا جائے، اس کی وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، تو وہ انگریز کا دور تھا، تو مسلمانوں کو انگریز جو تھے وہ نوکری نہیں دیتے تھے. جو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ مسلمانوں کے لیے روزگار کے دروازے جو تھے وہ تقریباً بند تھے. وہ وہاں پہ جتنے سرکاری ملازم تھے وہ ہندو تھے. تو ایک ٹیسٹ آیا ایسا تھا، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایسا تھا جیسے ہوتا ہے فوڈ انسپیکٹر، اس لیول کا نا کوئی عہدہ تھا. اس کے لیے محمد اقبال نے درخواست دی. باقی ٹیسٹ تو وہ پاس کر گئے لیکن میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ فیل ہو گئے. اب وہ محمد اقبال اگر فوڈ انسپیکٹر بن جاتا تو آپ بتائیں کہ آپ کتنی بڑی ٹریجڈی ہونی تھی. تو یہ اس بات کا مطلب ہے کہ قائد اعظم کو بھی ایک بندے نے آفر کی تھی کہ آپ کو میں مجسٹریٹ بنا دیتا ہوں، اور آپ کی اس دور کے لحاظ سے بہت بڑی تنخواہ ان کو آفر کی تھی کہ آپ مجسٹریٹ بن جائیں تو یہ آپ کی تنخواہ ہوگی. تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہیں مجھے نہیں یہ قبول. تو آپ نے وہ عمل جو تھا وہ قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور تو وہ یہ مطلب ہے کہ کسی بندے نے کوئی بڑا کام کرنا ہو تو اور وہ چھوٹے کام کی کوشش کرے تو قدرت، یہ بھی بابا حضور کا فکر ہے کہ اپنا کوئی پروگرام نہ بنانا، تم کسی اور کا. ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے جو کوشش کر رہا ہو وہ کسی چھوٹے مقصد کے لیے کر رہا ہو، اور اللہ نے اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، تو اس کو اللہ جو ہے نا وہ تھوڑے عرصے کے لیے نا وہاں پہ فیل کر دے. تو بہت سے آپ اگر تاریخ کے واقعات پڑھیں تو آپ کو بہت سے ایسے مثالیں مل جائیں گی کہ جو بڑے لوگ جو تھے وہ بہت جگہ پہ ناکام ہوئے، بہت چیزوں میں ناکام ہوئے، اور لیکن پھر بعد میں کسی بہت بڑے مقصد میں جا کے وہ کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ KFC کا جو مالک تھا بنانے والا، جس نے KFC شروع کیا، اس کی عمر 85 سال ہو گئی تھی. KFC میں جائیں تو اس کی وہ ہسٹری بھی لکھی ہوئی ملتی ہے، کوئی بھی جا کے پڑھ سکتے. 85 سال اس کی عمر تھی، اور اس کے مالی حالات ایسے تھے کہ اس نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں. یعنی کہ 85 سال تک اللہ نے اس کو عمل سے روکا ہوا تھا. یہ جو سوال کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ خودکشی سے پہلے میں اپنی آخری تحریر لکھ جاؤں. تو وہ آخری تحریر لکھنے بیٹھا تو اچانک اسے خیال آیا کہ یہ مرغی بنانے کا، چکن فرائی کرنے کا میرے پاس ایک نسخہ ہے جو کہیں اس نے سیکھا تھا، آرمی میں رہا تھا شاید، وہاں اس نے سیکھا.
تو وہ وصیت لکھنے کے بجائے نا اس کے قلم سے وہ نسخہ لکھا گیا چکن بنا. وہ نسخہ پھر اس نے جب لکھ لیا تو اس کو خیال ہے کہ یہ اس کو ٹرائی بھی کر لینا چاہیے. تو اس نے بنا کے وہ 1-2 چکن تو سیل کیے تو وہ بک گئے. اگلے دن 2 بنائے تھے, اگلے دن 4 بنائے, پھر 8 بنائے. تو آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں KFC کی کتنی برانچ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اس کو ساری زندگی عمل سے روک دیا اور 85 سال کی عمر میں جا کے اس سے ایک بڑا کام لے لیا. تو یہ روحانی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ. اب پاکستان جب بنا ہے تو قائد اعظم کی عمر جو تھی وہ 72 سال تھی. 72 سال میں اور صحت بھی آپ کی بہت خراب تھی. اللہ نے 72 سال کی عمر میں جا کے اور پاکستان یہ 1947 سے 40 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو محمد علی جناح کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. 1947 سے 40 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو محمد علی جناح واز نو باڈی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اس کو روکا ہوا تھا. پاکستان بننے سے 40 سال پہلے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تھا اور اپنی جو ہے کہ ناکامی اپنی گھریلو زندگی تھی اس میں وہ مکمل طور پہ ناکام تھے. اور اس کے وقت نہیں ہے وہ تفصیل بیان کرنے کا. تو ان کی جو فیملی لائف تھی وہ ان کے اس مصروفیات کی وجہ سے جو قوم کی خاطر کرے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور اس میں وہ بالکل ناکام ہو گئے. لیکن پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو پھر وہ ناکامی تو کچھ نہ ہوئی پھر جی, صحیح ہے نا. اگر پاکستان بن جاتا ہے ایک چھوٹی سی شادی ناکام ہونے سے تو پھر تو وہ ناکامی بھی ناکامی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بابا نے فرمایا ہے کوئی بندہ 1000 دفعہ گرتا ہے, یہ جناب فیاض علی صاحب ذوالفقار علی صاحب, یہ اصل میں سارا قصور اس کا جس نے آپ کا نام رکھا ہے. ذوالفقار علی جو ہے نا اس کو یہ تلاش ملنی تھی. میں نے اس کا نام پوچھا تو میں حیران رہ گیا. میں کہا ذوالفقار علی صاحب نے تو کو تلاش ملنی تھی. تو پھر بابا نے فرمایا کہ ایک بندہ 1000 دفعہ گرتا ہے, 1000 چوٹیں کھاتا ہے جی, اور 1000 دفعہ رستہ گم ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاتا تو وہ سارا غلط رستہ بھی صحیح تھا.